اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 141 میں ماہ رمضان کے قضا روزے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ ماہ رمضان کے روزے اگر انسان سے رہ جائیں تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اس کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ زوال سے قبل اور بعد میں افطار کی اجازت کی تحقیق کی جائے گی، یعنی زوال سے پہلے اگر اس نے واجب روزے کی نیت کی ہوئی ہے قضا کی تو وہ افطار کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا تو پھر اس پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ عبارت کی ادبی تحلیل اور تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ بعد والے ماہ رمضان کا وقت قریب ہونے کی صورت میں قضا کے متعلق تحقیق پیش کی جائے گی۔ اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ قضائے رمضان کا روزہ وہ قبل ظہر وہ افطار کر سکتا ہے، لیکن اگر اگلا ماہ رمضان قریب ہو اور اس کے پاس دن کم ہوں تو آیا وہ اس کو افطار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا تذکرہ بھی پیش کیا جائے گا۔ ماہ رمضان کی قضا روزے کے بارے میں فرماتے ہیں، جو شخص ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھتا ہے ظہر سے پہلے اسے اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس کو باطل کر سکتا ہے اور مفطر استعمال کر سکتا ہے، لیکن خود ظہر ہو چکی ہو یا اس کے بعد پھر وہ اس قضا کے روزے کو افطار کرے تو جائز نہیں ہے۔ اگر اس کو باطل کرے گا تو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو ظہر سے پہلے وہ اس کو باطل کر سکتا ہے جب وہ بعد والے ماہ رمضان سے کافی فاصلہ موجود ہو اور بعد میں اس روزے کی قضا رکھ سکتا ہو، لیکن اگر بعد والا ماہ رمضان قریب ہو اور اس قضا روزے کا وقت تنگ ہو چکا ہو، مثال کے طور پر اس پر 10 روزوں کی قضا ہے اور ادھر سے باقی بھی 10 روز بچے ہوئے ہیں، تو اس کو پھر اپنا روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، قضا جو رکھا ہے اس میں۔ لیکن اگر وہ اس کو باطل کرتا ہے تو گناہ تو ہو جائے گا اس کو، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، چونکہ کفارہ وہ ماہ رمضان کے روزے کو باطل کرنے سے ہوتا ہے یا جہاں پر کفارہ واجب ہونے کی دلیل موجود ہو۔ ہاں، ماہ رمضان اگلا اگر داخل ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس نے پچھلے سال والے رمضان کی قضائیں وہ نہ رکھ سکا ہو تو بعد میں اس کو ہر دن کے بدلے میں 1 مد طعام بھی اسے فدیہ دینا پڑے گا فقیر کو۔ فرمایا وَيَتَخَيَّرُ قَاضِي شَهْرَ رَمَضَانَ بَيْنَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ وَالْإِفْطَارِ مَا بَيْنَهُ الضَّمِيرُ يَعُودُ إِلَى الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ ظَرْفُ الْمُكَلَّفِ الْمُخَيَّرِ وَمَا ظَرْفِيَّةٌ زَمَانِيَّةٌ أي يَتَخَيَّرُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي بَيْنَهُ حَالَ حُكْمِنَا عَلَيْهِ بِالتَّخْيِيرِ وَبَيْنَ الزَّوَالِ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وَيَتَخَيَّرُ قَاضِي شَهْرَ رَمَضَانَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ، جو شخص ماہ رمضان کی قضا روزہ رکھ رہا ہے اس کو اختیار حاصل ہے ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ، یعنی زوال آفتاب اور اس کے درمیان اگر وقت ہو تو پھر وہ اس کو افطار کر سکتا ہے۔ بین البقاء علیہ والافطار، یعنی اس کو اختیار حاصل ہے کہ اس قضا روزے پر باقی رہے، آخر تک اس کو مکمل کرے، والافطار یا اس کو افطار کر دے، ما بینہ وبین الزوال۔ اب اس ہو ضمیر کے بارے میں شہید ثانی بحث کرتے ہیں۔ الضمیر یعود الی الزمان الذی هو ظرف المکلف المخیر، ہو کی ضمیر اس زمانے کی طرف لوٹتی ہے کہ جو مکلف مخیر کا ظرف ہے، یعنی انسان جس کو ہم کہہ رہے کہ اختیار حاصل ہے، وہ جس زمانے میں موجود ہے اس کی طرف ہو ضمیر لوٹتی ہے۔
وما ظرفیت زمانیہ، ما ظرفیہ زمانیہ ہے، اے یتخیر فی المدت التي بینہ حال حکمنا علیہ بالتخییر، یعنی اس کو اس زمانے میں اختیار حاصل ہے التی بینہ و بین الزوال، جو انسان جس زمانے میں موجود ہے اور زوال کے درمیان میں، حال حکمنا علیہ بالتخییر، ہم نے اس مدت کے اندر حکم لگایا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے، یعنی زوال شمس سے پہلے پہلے اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو گویا شہید ثانی نے اس ضمیر کے بارے میں دو احتمال یہاں پر بیان کیے، دونوں احتمالات کی بنیاد پر معنی مقصود میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان احتمال کو علیحدہ علیحدہ ہم بیان کر دیتے ہیں۔ یہ جو پہلا احتمال ہے، یہ ضمیر اس زمانے کی طرف لوٹتی ہے جو انسان جو روزہ قضا کر رہا ہے اس کے لیے ظرف ہے، اور کلمہ ما جو ہے وہ زمانیہ ظرفیہ ہے، اور عبارت کا معنی یہ ہوگا جو شخص ماہ رمضان کا روزہ قضا رکھتا ہے اسے اختیار ہے اس مدت کے درمیان کہ جس میں وہ موجود ہے، اور زوال اور ظہر کے درمیان میں کہ روزہ افطار کرے یا اس کو جاری رکھے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ضمیر فجر کی طرف لوٹے، یعنی ما بین طلوع فجر و ظہر، فجر اور ظہر کے درمیان اسے کیا ہوتا ہے، اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں شہید ثانی نے فرمایا کہ ما ظرفیہ زمانیہ ہے۔ تو علم نحو اور ادبیات عرب کی کتابوں میں ہے کہ ما کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا اسمیہ ہوتا ہے یا حرفیہ ہوتا ہے۔ اسمیہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں اور حرفیہ کی 4 وجہیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ مصدریہ ہوتا ہے، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، ظرفیہ زمانیہ اور غیر زمانیہ۔ ظرفیہ زمانیہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ چونکہ یہ زمانے کی جگہ پہ قرار پاتا ہے، ما دمت حیا، تو اس میں مدت دوامی حیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ حتی لو لم یکن ہناک بینونۃ بان کان فیہ او بعدہ فلا تخییر اذ لا مدت، فرماتے ہیں کہ اس کو اختیار حاصل تھا جو ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھتا ہے کہ وہ جس زمانے میں موجود ہے اور زوال کے وقت کے درمیان تو اس کو اختیار حاصل تھا اس روزے کو جاری رکھے یا اس کو افطار کرے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، حتی لو لم یکن ہناک بینونۃ، اگر جس زمانے میں وہ موجود ہے اور زوال کے درمیان کوئی وقت موجود نہ ہو، کوئی بینونہ یعنی درمیان اور وسط موجود نہ ہو، بِأَنْ كَانَ فِيهِ خود وقت ظہر میں موجود ہے وہ، او بعدہ یا زوال کے بعد وہ موجود ہے، فلا تخیرہ، تو پھر اس کو روزے کو باطل کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، اذ لا مدتا، چونکہ اس وقت اس کو افطار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ عَوْدُهُ إِلَى الْفَجْرِ، اور اس ضمیر کو جس میں پہلا احتمال تھا کہ وہ زمانے کی طرف لوٹے، ہو کی ضمیر، اب دوسرا احتمال اس میں بیان کرتے، ممکن ہے کہ یہ ضمیر لوٹے الی الفجر، فجر کی طرف، بدلالت ظاہر بمعنی تخییرہ ما بین الفجر والزوال، فجر کی طرف کیوں لوٹتی ہے؟ چونکہ ظاہری معنی عبارت کا اس پر دلالت کرتا ہے، چونکہ ہماری بحث روزہ قضا روزے کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ قضا روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی فجر سے شروع ہو کے اسے زوال کے درمیان اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ بمعنی تخییرہ ما بین الفجر والزوال، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ فجر اور زوال کے درمیان میں اگر چاہے تو اس روزے کو ختم کر سکتا ہے۔ ھذا مع سعت وقت القضاء، یہ سب اس وقت ہے جب اس کے لیے ماہ رمضان کی قضا کو انجام دینے کا وقت وسیع موجود ہو۔
ماہ رمضان کے قضا روزے کے بارے میں گویا یہ حکم بیان ہو گیا کہ اس کو وہ زوال سے پہلے اگر افطار کرنا چاہے تو اس کے لیے حرام نہیں ہوگا، چاہے کوئی عذر شرعی موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے بعد اگر قضا کرنا چاہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ اس حکم کی روایات موجود ہیں، صحیح عبداللہ ابن سنان کوفی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام کے شاگرد اور صحابی تھے، اور اپنے دور میں حکومتی اور سیاسی بڑی پوسٹوں پہ وزیر مشیر بھی تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، من اصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم۔ جو شخص صبح روزہ رکھنا چاہتا ہے پھر اس کو افطار کرنے کی نیت ہوتی ہے تو وہ نصف نہار سے پہلے پہلے وہ افطار کر سکتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ وسائل الشیعہ باب چہارم ابواب وجوب صوم حدیث ہفتم۔ موثقہ اسحاق بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، اگرچہ فتحی المذہب تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، الذی یقضی شہر رمضان هو بالخیار فی الافطار ما بینہ وبین ان تزول الشمس وفی التطوع ما بینہ وبین ان تغیب الشمس، کہ جو بندہ ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھتا ہے اسے افطار کرنے میں اختیار حاصل ہے زوال شمس کے درمیان، اور مستحب روزے میں اسے سورج غائب ہونے تک بھی اختیار حاصل ہے۔ وسائل الشیعہ باب چہارم ابواب وجوب صوم۔ ہاں، بعض روایات ایسی ہیں جو دلالت کرتی ہیں ظاہری معنی کے ساتھ کہ زوال سے پہلے بھی افطار کرنا حرام ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج ہے، سألتہ عن الرجل یقضی رمضان علیہ ان یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال اذا بدا له قال اذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر وليتم صومه۔ میں نے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو ماہ رمضان کا قضا روزہ رکھتا ہے، کیا وہ صبح کرنے کے بعد زوال سے پہلے افطار کر سکتا ہے جب وہ ایسا کرنا چاہے؟ فرمایا جب اس نے رات سے نیت کی ہو اور وہ ماہ رمضان کا قضا روزہ ہو تو پھر افطار نہ کرے اور اس روزے کو پورا کرے۔ تو ابو صلاح حلبی سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ زوال سے پہلے افطار کرنے کو بھی حرام سمجھتے تھے قضا روزے کو، اس روایت کی وجہ سے، حالانکہ روایات کے درمیان جم بندی کرنے کے لیے اس سے کراہت مراد لی جاتی ہے۔ تو یہ ساری بات اس وقت تھی جب اس کے لیے ماہ رمضان کے قضا روزے رکھنے کا وقت وسیع موجود ہو۔ اما لو تضیق بدخول شہر رمضان المقبلی لم یجز الافطار، لیکن اگر اس کے لیے قضا انجام دینے کا وقت تنگ ہو، یعنی بعد والا ماہ رمضان داخل ہونا چاہتا ہو، اس کے پاس بہت کم وقت بچ گیا ہے، المقبل یعنی بعد والا ماہ رمضان داخل ہوا چاہتا ہے، تو اب اس کے پاس تھوڑے دن ہیں اس کو انجام دینے کے لیے، لم یجوز الافطار، تو پھر اس وقت اس کے لیے افطار کرنا قضا روزے کو بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اس پر 10 قضا روزے ہیں ماہ رمضان کے، اور اگلے ماہ رمضان سے بھی 10 دن بچ گئے ہیں، تو پھر اگر اس نے روزہ قضا کا رکھا ہے تو اس کو افطار نہیں کر سکتا۔ وَقَضَى لَوْ ظَنَّ الْوَفَاةَ قَبْلَ فِعْلِهِ، اسی طرح ہے جب اس کو قضا کو انجام دینے سے پہلے فوت ہونے کا گمان ہو چکا ہو، تو اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے قضا کا تو پھر اس کو افطار نہ کرے، ورنہ حرام ہوگا، چونکہ اس کو اب جو ہے آگے جانے کی تیاری کا یقین ہو چکا ہے یا گمان ہو چکا ہے، تو پھر اس کو واجب ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کما فی کل واجب موسع، جیسا کہ ہر اس واجب کا قانون یہی ہے کہ جس کا وقت وسیع ہوتا ہے، لیکن اگر کیا ہو جائے، انسان کو یقین ہو جائے کہ میں اس سے پہلے فوت ہو جاؤں گا، تو پھر اس کو کوشش کرنی چاہیے اپنے واجب کو جلدی انجام دے لے۔ مثال کے طور پر نماز ظہر کا وقت وسیع ہے، لیکن اگر انسان کو پتہ ہو کہ
وقت داخل ہو گیا، میں اگر اس کو انجام جلدی نہیں دیتا تو فوت ہو جاؤں گا، تو پہلے اس کو انجام دے لینا چاہیے۔ لیکن لا کفارۃ ہونا بسبب الافطار ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اگلے ماہ رمضان کے داخل ہونے کا وقت قریب ہو تو پھر اس کے لیے جائز تو نہیں تھا کہ وہ قضا روزے کو افطار کرے، لیکن اس کے کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر افطار کر دیتا ہے گناہ تو ہوگا، اس نے اپنے واجب کو انجام دینے میں سستی کی ہے، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو اس کا وقت اسی طرح تنگ ہوتا ہے کہ یا تو اگلا ماہ رمضان داخل ہوا چاہتا ہے، یا اسے گمان ہو جاتا ہے کہ مثلا فوت ہو جاؤں گا اگر میں ابھی انجام نہیں دیتا۔ اور ابو صلاح حلبی سے منقول ہے کہ ہر واجب روزہ اس کو اگر رکھا ہے تو اس کو مکمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس کو درمیان میں افطار کرنا حرام ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیت ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے واجب اعمال کو باطل نہ کرو، سورہ محمد آیت نمبر 33۔ تو بہرحال یہ ان کی دلیل ہے، لیکن مشہور علماء اس کو نہیں قبول کرتے، اور روایات میں بھی یہ تفصیل موجود نہیں ہے۔